بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بھنا ہوا نیچے گر جاتا۔ اتنی آگ۔ اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہیں تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بنائیں چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو۔ پھر تو پانی نے چلنا شروع کر دیا۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت۔ لیکن اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کو حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب۔ اعتماد اللہ پہ کیا۔ بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدی، یہ ہے ایمان۔ اور نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، ہوئے 3 روپے پٹرول بڑھ گیا، مارے گئے، لو یہ مسلمان۔ وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں اس کے، تھوڑی سی کم کھا لو۔ اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی قریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم،
یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا، ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا ہے جی نقصان بڑا ہو گیا دعا کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا، کہتے ہیں جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما۔ میں نے ویسے ہی عذرائے تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا، کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے اس کا۔ جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا، کیا بھائی؟ پھر رونے کی کون سی بات ہے، میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔